کہتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ ہے جو نظر نہیں آتی مگر صدیوں سے جاری ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہ تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے اہم کہانی ہے۔ تو آئیے آج ہم بالکل غیر جانبداری کے ساتھ اس پورے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیسے انسانیت کے دو دشمنوں سے ہوتے ہوئے ایک آخری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تک پہنچتا ہے۔ اس پورے نظریے کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ دو دشمن ہیں کون؟ پھر یہ دشمنی آخر شروع کیسے ہوئی؟ اس کے بعد زمین پر یہ اتحاد کیسے بنا؟ پھر ہم اس کی 2000 سال پر پھیلی تاریخ کا جائزہ لیں گے اور آخر میں بات ہوگی اس پیش گوئی کی گئی جنگ کی، جو اس نظریے کا کلائمیکس ہے۔ چلیں بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ اس سورس کے مطابق انسانی تاریخ کا سارا کھیل صرف 2 دشمنوں کے گرد گھومتا ہے۔ ایک ہے اصل کھلاڑی اور دوسرا اس کا ایجنٹ، اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نظریے کا لب لباب یہ ہے کہ تاریخ اصل میں 2 محاذوں پر لڑی جانے والی ایک جنگ ہے۔ ایک طرف تو ایک غیر مرئی روحانی دشمن ہے، ابلیس، اور دوسری طرف ایک نظر آنے والا زمینی دشمن ہے۔ اب اس سورس کے مطابق یہ زمینی دشمن یہودی قوم ہے، جو ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ یا کہہ لیں کارندے کے طور پر کام کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ سورس کے مطابق اس کی جڑیں زمین پر نہیں بلکہ بہت پہلے کائنات کی تخلیق کے وقت ایک بہت بڑی بغاوت میں ہیں۔ تو سورس کے مطابق کہانی کچھ یوں ہے، اللہ نے مخلوقات بنائی، پھر حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا سوائے ابلیس کے، جو ایک جن تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اسی بغاوت کی سزا میں اسے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، اور بس اسی لمحے اس نے قسم کھائی کہ وہ آدم کی اولاد کو قیامت تک بھٹکتا رہے گا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ انسان کی ہر مصیبت کی جڑ یہی ایک لمحہ ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ سورس کے مطابق یہ 2 چیزیں ہیں، تکبر اور حسد۔ یہی وہ جذبے ہیں جو انسانیت کے خلاف ابلیس کی اس نہ ختم ہونے والی جنگ کا ایندھن ہے۔ چلیں اب کائناتی کہانی سے نکل کر زمینی حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ سورس یہ بتاتا ہے کہ کیسے مبینہ طور پر ایک پوری کی پوری قوم ابلیس کے اس عظیم منصوبے کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بن گئی۔ یہاں سورس یہودی قوم کو افراد کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ایک اجتماعی تاریخی قوت کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایک ایسی قوت جس نے اس بیانیے کے مطابق اپنے آپ کو ابلیس کے مقاصد کے ساتھ جوڑ لیا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ مبینہ اتحاد بنا کیوں؟ سورس کی 3 بڑی وجوہات بتاتا ہے۔ پہلی وجہ ہے نظریاتی برتری، یعنی خود کو منتخب قوم سمجھنا اور باقی سب کو کمتر جاننا۔ دوسری وجہ حضرت عیسیٰ کو مسترد کرنا، اور تیسری اور سب سے اہم وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دینا۔ اس نظریے کے مطابق یہی وہ 3 بڑے انکار تھے جنہوں نے اس راستے کو ان کے مطابق پکا کر دیا۔ اب یہ نظریہ تاریخ کی طرف آتا ہے۔ سورس کے مطابق پچھلے 2000 سال میں جو کچھ بھی ہوا وہ اسی ایک جھگڑے کا تسلسل ہے، اور یہ نظریہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے تاریخ کے کچھ اہم موڑ پیش کرتا ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 70 عیسوی میں رومیو کے ہاتھوں جلاوطنی، پھر 313 عیسوی میں عیسائی سلطنت کے مظالم، اس کے بعد اسپین میں مسلمانوں کی فتح، جسے سورس یہودیوں کا سنہرا دور کہتا ہے، اور آخر میں 1917 کی بیلفور ڈیکلریشن اور 1948 میں اسرائیل کا قیام، جسے یہ نظریہ اپنی آخری منزل کی طرف ایک بہت بڑا قدم قرار دیتا ہے۔ تاریخ کے اسی سفر میں سورس کا دعویٰ ہے کہ کچھ خفیہ حکمت عملیاں بھی استعمال کی گئیں، جیسے عالمی مالیاتی نظام پر کنٹرول حاصل کرنا اور دوسری بڑی تہذیبوں، خاص طور پر عیسائیت اور اسلام کے اندر پھوٹ ڈلوانا۔ اور سورس یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد اس 2000 سالہ جنگ کا فوکس بدل گیا۔ اب ہدف پوری انسانیت نہیں بلکہ صرف اور صرف مسلمان رہ گئے۔ اور اب ہم اس بیانیے کے بالکل آخر میں آ پہنچے ہیں، یعنی آخری مرحلہ۔ یہاں سورس موجودہ حالات اور اس پیشگوئی کی گئی عالمی جنگ کے بارے میں اپنے دعوے پیش کرتا ہے۔ سورس کے مطابق اب کھیل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قیادت اب مذہبی انتہا پسندوں کے پاس ہے، جنہوں نے بات چیت کے سارے راستے بند کر دیے ہیں اور ایک ایسے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ تو یہ آخری منصوبہ یا اینڈ گیم ہے کیا؟ سورس کے مطابق یہ ایک 3 قدمی منصوبہ ہے جو سیدھا ایک عالمی جنگ کی طرف لے جائے گا۔ قدم نمبر 1، فلسطینیوں کا مکمل خاتمہ۔ قدم نمبر 2، مسجد اقصی کو گرا کر وہاں تیسرا ہیکل تعمیر کرنا۔ اور قدم نمبر 3، سپر پاور یعنی امریکہ کو اتنا مجبور کر دینا کہ وہ اس منصوبے کی حمایت کرے ورنہ خود تباہی کا سامنا کرے، اور اسی جنگ کو الملحمۃ العظمیٰ یا جسے آرمگیڈن بھی کہتے ہیں کا نام دیا گیا ہے۔ اس بات کو سورس
तीसरे कदम के सबूत के तौर पर पेश करता है, यानी अपने मकसद के लिए अपने सबसे ताकतवर दोस्त को भी धमकाने और उसके खिलाफ जाने की तैयारी। तो सोर्स के मुताबिक तारीख का पहिया बस एक ही सिमत में घूम रहा है, एक आखिरी फैसला कुन आलमी जंग की तरफ। ये पूरा नजरिया, जिसे हमने मुकम्मल गैर जानिबदारी से समझने की कोशिश की, हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही होता है तो इसका अंजाम क्या होगा।